بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اگر آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کو تاریخ سے دلچسپی ہے تو آپ گندھارا تہذیب کے کچھ ٹرمینالوجیز کے بارے میں جانتے ہوں گے، جیسے کہ پشکلوتی، پورسپورا، اشوکا، شوانگزانگ. تو چلیے آپ کو لے کے چلتے ہیں مردان کی ایک تاریخی مقام شہباز گڑھی کی طرف، جو کہ ان مذکورہ بالا ٹرمینالوجی سے ریلیٹڈ ہے اور اس کی ایک مختصر تاریخ سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. مردان کی تاریخ صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے، اور مردان کا پورا علاقہ گندھارا ریاست کے مرکزی خطے کے لیے مشہور ہے. مردان کے مضافات میں گندھارا فنون و آرٹ کے آثار مختلف جگہوں پر موجود ہیں. ان میں سے ایک اور سب سے اہم یہی جگہ شہباز گڑھی اور خاص کر یہاں اشوکا کے فرمودات یا احکامات ہیں. شہباز گڑھی جو زمانہ قدیم سے گندھارا کا ایک اہم شہر اور گزرگاہ تھا، پورے ہندوستان یا انڈیا کی تاریخ یہاں پر مرکوز ہوتی ہے. یہاں پر دو باتیں قابل ذکر ہے، ایک گندھارا تہذیب یا ملک اور دوسرا اشوکا. گندھارا تہذیب عظیم گندھارا ریاست کی تاریخ تقریباً 1000 قبل مسیح سے بھی پرانی ہے، اور یہ ریاست 3 بڑے شہروں پورسپورا یعنی پشاور، پشکلوتی جیسے چارسدہ مردان، اور تکششیلا یعنی ٹیکسلا، یہ گندھارا تہذیب کے ان علاقوں کے پرانے نام ہیں. ان شہروں کی نشاندہی چینی سیاح شوانگزانگ نے کی تھی، جس نے 632 ہجری میں انڈیا کا دورہ کیا اور واپس جاتے ہوئے اپنے سفری دردات کا ایک مجموعہ تحریر کیا جس کو دی گریٹ تنگ ریکارڈ آن ویسٹرن ریجن کہتے ہیں. اصل میں شوانگزانگ یا ہیون سانگ، جو خود بدھ مت کا ایک بڑا پیروکار اور راہب تھا، تبلیغ یا بدھسٹ عبادت گاہوں کی زیارت کی غرض سے انڈیا آیا تھا. شوانگزانگ نے اپنے سفر نامے میں انہی علاقوں کی نشاندہی کی تھی، جس میں شہباز گڑھی سب سے اہم ہے. وہ کہتا ہے کہ چین کے اس طرف گندھارا کا ایک ملک ہے جس کی سرحد ننگہارا سے لے کر یعنی کابل سے لے کر دریائے سندھ سے ملتی ہے، اور اس کا دارالحکومت پورسپورا ہے یعنی پشاور ہے. شہباز گڑھی بھی گندھارا کا ایک مشہور شہر تھا، اور یہ اس لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ یہ اس شہر پر واقع تھا جو پشاور، چرسدہ، مردان، ہنڈ، دریائے سندھ سے لے کر ٹیکسلا تک ایک اہم گزرگاہ تھی. اس لیے دریائے سندھ کے اس طرف شہباز گڑھی ہی وہ مشہور اور اہم مقام تھا کہ اشوکا نے یہاں پر اپنے فرامین یا احکامات بڑے پتھر پر کنندہ کیے. اشوکا موریہ خاندان کا ایک مشہور بادشاہ تھا اور 274 BC میں تخت نشین ہوا. کہا جاتا ہے کہ 260 قبل مسیح میں اشوکا نے ایک پرامن ملک پر فتح کرنے کی غرض سے فوج کشی کی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، ہزاروں جلاوطن ہوئے، اور اس طرح ہزاروں قحط اور بیماری سے مرنے لگے. تو اشوکا اپنے کیے پر بہت پچھتانے لگا اور اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس نے تشدد کو ترک کیا اور خود بدھ مت کو اپنایا. بدھ مت مذہب قبول کرنے کے بعد اس نے اس نوعیت کے فرامین جاری کیے، اور ان فرامین کو اس نے ہندوستان کے مختلف عوامی مقامات اور تجارتی رستوں پر کنندہ کیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انہیں پڑھ سکیں. وہ مذہبی گفتگو سے زیادہ لوگوں کو اخلاقی فرائض پر زور دیتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ باور کرا سکے کہ وہ ایک اچھا اور مہربان حکمران ہے. شہباز گڑھی کے انحصار کا سب سے پہلے جنرل کوٹ نے 1836 میں کیا. بعد میں انگریزی دور حکومت میں ان کا انگریزی میں ترجمہ کیا. یہ آثار تقریباً ٹوٹل 8 ایکڑ رقبے پر محیط ہے. یہ بڑا پتھر تقریباً 7 میٹر لمبا اور 3 میٹر چوڑا ہے اور تقریباً 3 میٹر اونچا ہے. مشرق کی جانب 1 تا 11 اور مغرب کی جانب 13 تا 14 فرمودات اس پر کنندہ ہے. یہ فرمودات دائیں سے بائیں سمت لکھی گئی ہے اور خروشتی رسم الخط میں ہے. خروشتی زبان قدیم ہندوستان اور گندھارا تہذیب کی قدیم زبان تھی، جس کو رائل اسکرپٹ یا شاہی رسم الخط بھی کہا جاتا ہے. شہباز گڑھی کے مقامی لوگ اس مقام کو کولے گٹھ کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی خوبصورت پتھر. میں نے اپنی پوری کوشش کر کے ان علاقے کی یہ تاریخی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی.
اگر پھر بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، ورنہ دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ عظیم گندھارا ریاست، مردان، پشاور اور ٹیکسلا کی تاریخ پر ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔